السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ سب کے سامنے سی پی سی کا بتایا تھا کہ سی پی سی کا فل فارم کیا ہے، سی پی سی کا مطلب کیا ہے، سی پی سی کسے کہتے ہیں، اس کی فل ڈیفینیشن، اس کا فل فارم، میں نے یہ سب چیزیں آپ کو بتائی تھیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سی پی سی جو لوگ کرتے ہیں اس پہ ان کو کیا کچھ ملتا ہے، کتنی انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کے بدلے میں جو ڈالر ان کو ملتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتا دی تھی کہ اس سے آنے والی جو اگلی ویڈیو ہے وہ انشورنس کے بارے میں ہوگی، کیونکہ سب سے جو ہائی سی پی سی چل رہا ہے نا، وہ اس ٹائم انشورنس کے بارے میں چل رہا ہے۔ ہمارے آج کے اس دور میں لوگ مختلف چیزوں کے انشورنس کراتے ہیں، زندگی کا ہوتا ہے، مال و جائیداد کا ہوتا ہے، گاڑیوں کا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں یہ انشورنس کرایا جاتا ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں بیمہ پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ منتھلی یا سالانہ بیس پر کچھ پیسے آپ انشورنس کمپنی کو جمع کراتے ہیں۔ وہ جمع کرانے کے بعد جب آپ کی جو ان سے ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کو بدلے میں ایک اچھا خاصا نفع ملتا ہے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ نفع دیتے ہیں اور آپ کی جو آپ کا کیپٹل ہوتا ہے، آپ کا جو اوریجنل اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو واپس کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ نے بیمہ پالیسی کرائی، انشورنس کرائی، اور اللہ نہ کرے کہ ابھی آپ نے جتنے بھی ان سے 5 سال 10 سال 15 20 سال کا ایگریمنٹ کیا ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہوا، اس دوران آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی معذوری ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کے کسی کے پیارے کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کے نام کا بیمہ ہے، پالیسی ہے، انشورنس ہے، تو بیمہ پالیسی والی جو کمپنی ہوتی ہے، انشورنس کمپنی جو ہوتی ہے، وہ ایک اچھی خاصی رقم ادا کرتی ہے، جو کہ یہ نام ہوتا ہے کہ چلیں جی اس کی ہیلپ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 3 سال کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی 5 کا، کوئی 10 کا، یوں مختلف ایک عرصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بارے میں جو شرعی نقطہ نظر ہے، اسلام جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیمہ پالیسی کرانا، انشورنس کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس کو غلط کہتے ہیں، وہ اس کو سود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سود کہنے کی، اس کے ناجائز کہنے کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں، کیونکہ اس میں فکس پروفٹ ہوتا ہے، فکس پر ریٹ ہوتا ہے، آپ کا فکس آپ کو وہ پروفٹ دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اتنا پرسنٹ آپ کے کیپٹل پہ پروفٹ دیں گے۔ تو جس چیز میں فکس ہوتا ہے، نفع مخصوص ہو جائے، فکس ہو جائے، وہ نفع لینا جائز نہیں ہوتا، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری بات یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جو بھی انشورنس کرانے والا ہوتا ہے، اگر یہ لین دین ہے، یہ تجارت ہے، تو تجارت میں تو نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے اور دونوں چیزیں ہوتی بھی ہیں، تو اس انشورنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کسی کو بھی نفع جو ہوتا ہے نا، اس کے بجائے نقصان نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے، ایک مثال ہے، آپ نے 3 سال کا ایگریمنٹ کیا اور آپ نے اس میں 10 لاکھ روپے آپ نے وہ کیا، آپ کا کیپٹل آپ نے جمع کرایا، تو یہ آپ کو اس پر نفع ہی دیں گے، کبھی نقصان نہیں۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے، ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے نفع کی، جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی یہ 10% دیتے ہیں، کبھی 20، کبھی 12، کبھی 14، یہ حساب کتاب ان کا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا بھی یہ جواب ہے، وہ ہے تو نفع ہی نا، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی کم، تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بھئی جتنے بھی یہ کاروبار کرتے ہیں ان میں کسی میں نقصان ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک لمبی بحث ہے، اب بہت زیادہ طویل بات نہیں کرنا چاہتا میں جسٹ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انشورنس ہے یہ کرانا، بیمہ پالیسی یہ کرانا جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔